سورہ بلد کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور انسانیت کی خدمت ان دو چیزوں کو ایک ہی نام سے تعبیر کیا ہے۔ ابھی بھی بہت تیز آواز ہے، گونج رہی ہے بہت زیادہ۔ وما ادراک ما العقبہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے انسان پر بہت ساری نعمتیں کیں، نعمتیں دیں انسان کو، لیکن انسان مشکل راستے کو اختیار نہیں کرتا، وہ عیش میں آسانیوں میں لگا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ پر احسان کرے تو غیرت کا بھی تقاضا ہے اور حمیت کا تقاضا ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے آپ کا شکریہ، لیکن اصل شکر یہ ہے کہ جب اسے ضرورت ہو تو آپ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کے اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں۔ لیکن یہ کام وہ لوگ جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ابھی جو ہمارا سفر ہوا سیلاب زدگان کے لیے، اس میں ایسے ایسے واقعات سامنے آئے بھوک کے کہ انسان ان واقعات کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ ہماری ایک ٹیم بلوچستان کی طرف گئی تھی، ایک اندرون سندھ۔ پچھلے سفر میں اندرون سندھ کی طرف، اس دفعہ پنجاب کی طرف تھا، تو جو ٹیم اس دفعہ سندھ گئی، ایسے ایسے بچوں سے ملے جو 2 3 دن سے بھوکے تھے، ماں سے بچھڑ گئے، باپ سے بچھڑ گئے، فیملی سے بچھڑ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے چاول کا شاپر گرا تو وہ نیچے مٹی سے اٹھا کے کھانے لگے۔ سندھی زبان میں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو ہم ڈبہ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھوک سے ہماری حالت خراب ہے، رو بھی رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، 3 بیٹیاں ہیں، اور 2 3 دن ہو گئے ہم نے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ایک دو واقعات نہیں ہیں، یہ واقعات جب ہمارے ساتھی بتا رہے تھے تو خود بھی رو رہے تھے، اور جو مجمع سن رہا تھا وہ بھی رو رہا تھا۔ یہ اندرون سندھ کے حالات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 جب کرونا پھیلا، لاک ڈاؤن ہوا، تو ہم نے تھوڑا خوراک کی تقسیم کا میں نے پرسنلی انتظام کیا۔ تو بعض گھروں میں جب گئے وہ آٹا دیکھ کر رونے لگے خوشی سے کہ کئی دن تک ہم نے روٹی نہیں کھائی، آج بہت دنوں بعد ہمیں آٹا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مجھے اس وقت قرآن مجید کی یہ آیات یاد آ رہی تھیں کہ وما ادراک ما العقبہ، اے انسان میں نے تجھے آنکھیں دیں، میں نے تجھے زبان دی، میں نے تجھے نعمتیں دی، لیکن تو عیش میں لگا ہوا ہے، تو اسلام کے مشکل راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تو بھوک والے دن تلاش کر کر کے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا۔ قرآن میں اکثر جگہوں پہ اطعام کا لفظ ہے، کھانا کھلانے کا۔ آج اس کی اس سفر میں اس کھانا کھلانے کی اہمیت سمجھ میں آئی کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھوک ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ ایک طرف بڑی بڑی دعوتوں میں بھی جانا ہوا کہ کھانا اتنا سا ہوتا ہے اور نکالا اتنا جاتا ہے برتن میں، اور ایک طرف ان لوگوں کو بھی دیکھنا نصیب ہوا جن کو کئی کئی ہفتوں سے پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں ہے۔ سندھ کے ان حالات میں جہاں ان مظلوموں کے لیے خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے، وہاں ان ظالم سندھ کی حکومت کے لیے بھی دل چاہتا ہے کہ آدمی الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کرے۔ کیا اپنی قوم کو کس حالت پہ لا کے ان بدبخت حکمرانوں نے چھوڑا ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ کس نے سندھ کی یہ حالت کی ہے؟ کس کا کنٹرول رہا ہے سندھ میں ہمیشہ سے؟ حادثات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حادثہ جو قدرت کی طرف سے ہو، جس سے نمٹنے کا، جس کو روکنے کا انسانوں کے پاس کوئی انتظام بولو نہیں ہوتا۔ زلزلہ آ گیا، یہ قدرتی آفت ہے۔ ایک حادثہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی تھی کہ اس دفعہ بارشیں معمول سے بہت زیادہ ہوں گی۔ یہ کوئی اچھمبا نہیں ہوا ہے کہ ایک دم اچانک سے کوئی اللہ کا قہر یا اللہ کا غضب آ گیا ہو۔ ہم اس سفر میں بار بار دعا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں سندھ کا حاکم نہیں بنایا۔ ہماری بخشش کا تو چانس ہی ختم ہو گیا تھا ان بھوکوں اور ان قسم پرسوں اور غریبوں کو دیکھ کے، جن کو دیکھ کے آنسو نہیں رک رہے، ان کی قسم پرسی اور ایسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے، کتنے تو بھوک سے مر چکے ہوں گے۔ آپ ذرا 2 دن کھانا پینا چھوڑ کے دیکھیں کیسا انسان تڑپتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہ کسی قیدی سے ملے، جنگ کے دوران قید ہوا، جب رہا ہو کر آیا تو اس قیدی نے اپنی کارگزاری سنائی کہ مجھے جیل میں، جنگی قیدی تھا تو جیل میں کھانا پینا میسر نہیں تھا، بھوکا رکھا گیا۔ تو اس قیدی نے بتایا، اچھا یہ بات قیدی نے بتائی کیوں؟ وہ قیدی یہ کرتا تھا کہ ان کے ساتھ جب ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا تو جو بچی ہوئی روٹیاں تھیں نا، لوگوں نے بچائی ہوئی ہوتی تھیں، وہ روٹیاں کھاتا، نئی روٹی نہیں منگواتا، حالانکہ مالدار آدمی تھا۔ جو روٹیاں کھانے میں بچ جاتی ہے نا، کسی کی پلیٹ میں دیکھا روٹی بچ گئی ہے تو گیا اٹھ کے وہاں سے وہ روٹی لے کر اپنی پلیٹ میں رکھی اور کھانا شروع کر دی۔ اب اس کے دوست نے کہا کہ یار یہ عمل، اس سے ہماری عزت ختم ہو رہی ہے، لوگ سمجھیں گے روٹی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، بچی ہوئی روٹیاں کھا رہا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں جتنی روٹی کی قدر جانتا ہوں اتنی تم نہیں جانتے، میں نے وہ حالات دیکھے ہیں۔
کہ یہ رزق کیا چیز ہے, یہ روٹی اس کی کیا حیثیت ہے. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے انسان کا, اس وقت اس کو نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی. پھر اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں جیل میں قید رہ کر آیا ہوں, جس گورنمنٹ کے جیل میں تھا ان کی طرف سے روٹی ہماری بند کر دی گئی. جنگی قیدی ہوتے ہیں نا, کہنے لگا کہ بھوک سے یہ حالت ہوئی ہماری سب قیدیوں کی کہ کچھ دن کے بعد ہمیں ایک پیپر نظر آیا جس پہ بسکٹوں کا چورا پڑا ہوا تھا. کسی نے بسکٹ کھا کے کہیں ایسے پھینک کے چلا گیا, تو اس پیپر کے اوپر بسکٹوں کا تھوڑا سا چورا. کہہ رہے ہم ایسے بھوک سے نا تڑپتے ہوئے اس کی طرف گئے. جیل میں 2 ساتھی تھے, وہ اتنے سے چورے کو ہم نے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا, چھوٹا سا جیسے پاؤڈر کی چٹکی ہوتی ہے. اس وقت ہمیں اس کی بھی قدر معلوم تھی. کہہ رہے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ساتھی کا حصہ کھا جاؤں, اور اسے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چوستے رہے ہیں کہ ایک دم حلق میں نہ اتار لیں ہم اسے. تو جن غریبوں کی, جن بھوکوں کی آہ بھوک کی وجہ سے نکلتی ہوگی, اور ایک طرف وہ حکمران ہیں جو پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, زکاتیں بھی کھا رہے ہیں, حرام بھی کھا رہے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کہتے ہیں اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھنا, ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. کیسے عیاشی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک حادثہ وہ ہوتا ہے جو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. یہ وہ حادثہ ہے جو ہمارے حکمرانوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہے. کئی مہینوں سے پیش گوئیاں ہو رہی تھیں کہ اس دفعہ بارش توقع سے بہت زیادہ ہوگی. بہت عرصے سے پیش گوئیاں ہو رہی تھیں. 2011 میں بارش سے سندھ تباہ ہو چکا تھا. تو آپ مجھے بتاؤ, سندھ کے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی نا کہ پہلے سے اس کا انتظام کریں؟ بتاؤ تھی یا نہیں تھی؟ یہ ذمہ داری تھی نا کہ قوم کو بہت بڑی تباہی سے بچانے کے لیے پہلے سے انتظام کریں. کوئی انتظام نہیں کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ انسان 2 وجہ سے کام کرتا ہے, یا تو دنیا میں بدنامی کے ڈر سے, یا آخرت میں اللہ کے خوف سے. ہمارے ملک میں دنیا میں بدنامی کا کوئی خطرہ بولو نہیں ہے. نظام ایسا ہے, اگلے الیکشن میں پھر جیتیں گے آپ دیکھنا, اور یہی بھوکی عوام جو مر رہی ہے یہی ووٹ دے گی. اس کی چیخیں نکال دے گی گورنمنٹ, وہاں کی حکومت. ان سے لباس چھینے گی, ان سے تعلیم چھینے گی, ان سے نوالا چھینے گی, لیکن ووٹ انہی کو ملے گا. تو بدنامی کا الحمدللہ ہمارے کنٹری میں کوئی خطرہ نہیں ہے. اور آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ جس خدا کے خوف سے کہ اس خدا کو ہم نے جواب دینا ہے. جو حالات وہاں ہیں نا, آپ دیکھ کر آئیں, آپ قابو نہیں رکھ سکتے اپنی آنکھوں پہ. ہمارے جن دوست نے حالات سنائے وہ 20 منٹ تک مسلسل روتے ہی رہے ہیں واقعات سنا کے. با پردہ عورتیں جن کے سروں سے کبھی چادر نہیں اتری, وہ گھر سے نکلی ہوئی ہیں اور لائن میں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں پردے کی وجہ سے کہ ہم مردوں میں نہ آئیں, پیچھے کھڑی ہوئی ہیں.
3 2 دن ہو گئے ایک روٹی کا نوالا ان کو نصیب نہیں ہوا. ایسے بوڑھے بھی ملے, انہوں نے کہا سائیں ہم بھکاری نہیں ہیں, ہم بھکاری نہیں ہیں. آج حالات نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہم بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے لائن میں. حالات نے ایسا بنا دیا. سندھ کے حکمرانوں کو تو جو ہوگا اللہ پوچھے گا ان سے. میرے بھائی ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, قرآن کہتا ہے ایسے دن میں مسکین کو تلاش کر کے کھانا کھلاؤ جو بھوک کا دن ہے. یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ, اس مسکین کو کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو زمین سے ملا دیا ہو. اور اس سے بڑا جرم وہ تو جو حکومت نے کرنا ہے وہ اب پریشان ہے کہ کیا کریں. اتنی بڑی تباہی پھیل گئی ہے, اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ پانی کیسے نکلے گا, نکال کے پھینکے کہاں, جائے گا کہاں وہ پانی. اور اس سے بڑا جرم یہ کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ جو ان مسکینوں کے نام کو کیش کرا کر اپنا پیٹ بھریں, ایسے حرام خوروں کی بھی کمی نہیں ہے. یہ اس سے بڑا جرم ہے. 2011 میں جب سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہمارا جانا ہوا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے کے بڑوں نے بیرون ملک سے مدد لی ہمارے نام پہ اور کھا گئے. دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت پر ایمان کتنا ضروری ہے. انسان کا آخرت پر ایمان نہ ہو, خدا کی قسم اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے. وہ 100 قتل بھی کرے تو کم ہے. جب اسے پتہ ہے کہ مجھے سزا ہی نہیں ملے گی آخرت میں تو 100 قتل بھی کم ہے پھر اس کے لیے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں, کسی نے اپنی ماں کو قتل کیا, کسی نے اپنے باپ کو قتل کیا, سگے بھائی کا خون کیا. وجہ کیا ہے؟ آخرت کا خوف, آخرت پر ایمان نہیں ہے. یہ جو میں بیان میں بار بار اللہ کا وجود, آخرت, لوگ کہتے ہیں آپ ایک ہی مضمون کو ریپیٹ کرتے ہو. مسئلہ یہی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں کیا اس شخص کو دیکھا تم نے جس نے خدا کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. جب آپ اصل خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کا خدا آپ کی خواہشات ہوتی ہیں, اور خواہشات انسان کو بے لگام کر دیتی ہیں. یہ تو ان لوگوں کے حالات ہیں جو سیلاب سے متاثر ہیں. آپ کو اپنی سوسائٹی میں, آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ایسے مسکین غریب نظر آئیں گے. ایک بھائی کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے, اپنی دولت کو چھپاتا پھر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ دوسرا بھوکا بھائی مجھ سے پیسے مانگ لے. یہ تو آپ کو اپنی سوسائٹی میں نظر آئے گا یہ منظر. تو ایک جرم تو یہ کہ اس تباہی کے لیے انتظام نہیں کیا گیا. اس سے بڑا جرم ان مسکینوں اور غریبوں کو کیش کرا کے اپنا پیٹ بھرا جا رہا ہے. یہ ظلم کرنے والے بعض ٹرسٹ بھی ہیں. ہمارے ہاں ٹرسٹ کو, بعض رفاہی اداروں کو رجسٹرڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بلیک منی کو وائٹ کرایا جا سکے. کتنا بڑا جرم ہے یار. آپ غریبوں اور مسکینوں کے نام پہ آپ لیبل لگا رہے ہو ان کی مدد کا, اور آپ کے مفادات اور آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں.
ہم نے تو بعض ڈاکو ایسے سنے ہیں کہ وہ غریب کی غربت کو دیکھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سیلاب سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں. کتنے لوگ ہیں جھوٹ بول بول کے جہاں کوئی سیلاب آتا ہے نا تو وہ غمزدہ ہونے کے بجائے خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو نوٹ چھاپنے کا ایک بہترین موقع مل گیا. میں اکثر ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ اس ہمارے کنٹری میں پیسہ کمانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ 4 دیواری کھڑی کر کے کچھ یتیم بچے لا کے ڈال دو, بس نوٹ چھاپو. لوگ نہیں پوچھیں گے کدھر جا رہا ہے یہ پیسہ, تیرے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی جو کل تو پھٹ پٹی پہ گھومتا تھا, یہ لینڈ کروزر تیرے پاس کہاں سے آئی, یہ حساب دے. آپ حساب دیں گے, وہ آپ کو وہ کہے گا میں اتنا نیک, مجھ سے کون ہوتا ہے حساب لینے والا, میں فلاں بزرگ کا بیٹا, میری داڑھی, میری پگڑی, میری ٹوپی, ان چیزوں کو دکھانا شروع کر دے گا. ایسے آدمی کو بولا کرو ایسی کی تیسی تیری, حساب دے. جو انتظامیہ ہے نا محلے کی, اس کا فرض ہے جب بھی کوئی ٹرسٹ کھولے, رفاہی ادارہ کھولے, دیکھو قرآن کا حکم ہے, قرآن نے حکم دیا جب آپس کے لین دین کرو, آپس کے لین دین تجارت کے, ان کو بھی لکھو, حساب کلیئر ہونا چاہیے. تو آپ بتاؤ زکاتوں کے نام پہ ٹرسٹ بنے ہوئے ہوں اور وہ آپ کو حساب دینے کے لیے تیار نہ ہو. اول تو بہت سے ٹرسٹ بنے ہی نہیں ہوتے. 4-6 یتیم بچوں کو لا کے رکھا اور نوٹ چھاپنا. مجھے اتنے فراڈی اس قسم کے مل چکے ہیں کہ اب میں بیزار آ گیا ہوں. ہر دوسرا آدمی لگتا ہے یہی کام کر رہا ہے. کوئی لندن سے آیا ہوا ہے سیلاب کے نام پہ نوٹ چھاپ چھاپ کے لندن سے چندے مانگ رہا ہے. اس سفر میں بڑے بڑے حرام خوروں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. مجھے کیش کرا رہے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں پیچھے اپنے ٹرسٹ کی تصویر لگائی ہوئی ہے. او بھائی مجھے تو چائے پلانے کے نام پہ لے کر آیا, یہ پروموٹ کس کو کر رہا ہے؟ میں تو نہیں جانتا تیرے ٹرسٹ کو, یہ تو کیا کر کیا رہا ہے یہ بیٹھ کے؟ یہ 2 نمبر ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی مشہور ہو جائے, ایک یہ اللہ کی نعمت بھی ہے لیکن ایک آزمائش بھی ہے. ہر آدمی اپنا منجن ہمارے ذریعے سے بیچ رہا ہے یار. ایک صاحب ملے, اپنی ویڈیوز دکھائیں, میں سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہوں اور اتنے ڈبے تقسیم کر رہا ہوں, ویڈیو بنا بنا کے نا پھینک رہے ہیں دنیا میں. میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی, کر رہے ہیں, اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, سبحان اللہ, اللہ اور برکت دے. بعد میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہی منجن ہے ان کا پیسے کمانے کا. مشہور لوگوں کے ساتھ سیلفیاں, تھوڑا سا ہمیں تو اپنی کراؤڈ میں پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی کس کی چائے پینی ہے, کس کمبخت کی نہیں پینی, کس کے پائے کھانے ہیں, کس کمبخت کے نہیں کھانے, کون کمبخت ہمیں پائے کھلا کے اپنا منجن بیچ رہا ہے. کچھ ایسا دماغ بوکھلا گیا ہے سفر کے دوران. کون عقیدت میں ہاتھ چوم رہا ہے تو سچی مچی کے چوم رہا ہے, کون کمبخت اپنا منجن بیچنے کے لیے چوم رہا ہے. ایک آدمی آیا سفر میں, مفتی صاحب اتنی عقیدت ہے مجھے آپ سے, گلاس تلاش کر رہا ہے میرا کہ کس میں پانی پیا ہے مفتی صاحب نے. میں نے کہا یہ بچ کے رہو, اس کوئی بڑی فلم لگ رہا ہے مجھے. مفتی صاحب نے کس گلاس میں پانی پیا ہے, میں اسی گلاس میں پانی پیوں گا. میں نے کہا اتنی عقیدت اپنے باپ سے نہیں ہوتی کسی کو, تو پتہ نہیں کہاں سے مریخ سے آیا ہے. میں ہوشیار ہو گیا نا کہ اس سے بچ کے رہو. اتنی بڑی داڑھی, ایسے سرمے لگائے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ شکل سے فراڈی لگ رہا ہے مجھے, اس نے سرما کیوں اتنا تھوپا ہوا ہے کمبخت نے. تیری شادی ہو رہی ہے جو تو سرمے لگا کے آیا یہاں پہ, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ, اور آنکھوں میں بڑے بڑے سرموں کے ڈورے. اور بیٹھ گیا کہ جناب میں ابھی زیادہ بتاؤں گا سمجھ جائے گا میری بات ہو رہی ہے, پھر ایک نئی ٹینشن کھڑی ہوگی. میں یوں کرتا ہوں اور میں نے ابھی کیا بتاؤں, وہ سمجھ جائے گا بے غیرت آدمی.
دبا کے منجن بکوایا. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا اس کے سرمے سے لگ رہا ہے یہ کیا ہے, اتنے سرمے کے جہاز گرے ہیں, نور پیدا کرنے کی کوشش دیکھو آرٹیفیشل طریقے سے. اچھا جب مجھے کہہ رہا ہے نا کہ میں گلاس تلاش کر رہا ہوں, میں اسی وقت ہوشیار ہو گیا. میں نے کہا اتنی تو ہمیں اپنے ابا سے عقیدت نہیں تھی بھائی کہ ان کا گلاس تلاش کرتے تھے, ہونی چاہیے لیکن اللہ معاف فرمائے. اور عقیدت کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس ٹھیک ہے, اتنی بھی چلتی ہے کہ جھوٹا ہے تو بعض لوگ عقیدت میں پی لیتے ہیں, اتنا کافی ہے. جہاں ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آیا, کوئی سیلاب آیا, اس قسم کے منجن مارکیٹ میں آنا شروع. لندن سے چندے ہو رہے ہیں, امریکہ سے چندے ہو رہے ہیں, ویڈیو بنا کے بھیجیں. اس میں لندن والوں کو, امریکہ والوں کو بیچاروں کو کیا پتہ یہ کمبخت سیلاب سے پریشان نہیں ہے, یہ خوش ہے. یہ 6 ڈبے یہاں بانٹے گا اور باقی کیا کرے گا, یہ پیسہ کمائے گا. کون دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کر؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, جب تک کوئی ریلائبل ٹرسٹ نہ ہو, اس کا آڈٹ کا مضبوط نظام نہ ہو, اور آپ نے خود جا کے نہ دیکھا ہو, ہرگز کسی کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے پیسہ پھینکنے کے بجائے بہتر ہے خود کھا لو. الحمدللہ بہت سے ٹرسٹ ایماندار بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہو گئے, یہ مطلب نہیں ہے. رفاہی ادارے الحمدللہ بہت سے ایسے ہیں جو پراپر وے میں کام کر رہے ہیں, بہت سے لوگ نیک بھی ہیں الحمدللہ, لیکن نیک اور اچھے لوگ کم ہیں, اس فیلڈ میں فراڈی لوگ زیادہ ہیں. اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ داڑھی والے فراڈی ہوتے ہیں, بعض فراڈی داڑھی رکھ لیتے ہیں, سرمے لگا لیتے ہیں. اب کیسا نا کوئی سرما لگا کے بیٹھا ہو تو آپ اس کو بولے مفتی صاحب نے بولا تھا یہ یقیناً شکل سے فراڈی ہے, سرما لگا کے بیٹھا ہے. تو یہ بڑے ظالم ہیں کہ ایک طرف ملک میں آفت آئی ہوئی. وہ آپ کو یاد ہوگا 2007 یا 2008 میں جو زلزلہ آیا تھا, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور کچھ بدبخت کیا کر رہے تھے, جو مردہ لاشیں عورتوں کی پڑی ہوئی ہیں ان کے گلے سے کوئی سونے کی چین کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کڑا نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں, انگلیاں کاٹ کے لے گئے. اللہ پہ اعتماد کرو بھائی, جو رزق عزت کے ساتھ مل جائے وہ سوکھی روٹی اس غیر اخلاقی حرکت سے 1000 گنا بہتر ہے. لیکن یہ فلسفہ جب سمجھ میں آئے گا جب دنیا کو مسافر خانہ سمجھے گا. یار جتنا عزت سے مل رہا ہے ٹھیک ہے, یہاں کون سا ہمیشہ رہنا ہے. جب مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو لوٹ کھسوٹ کی کوشش کرے گا. ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست ٹرین میں آ رہے تھے, پرانی بات ہے, آپ کو یاد ہے, ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا ٹرین کا. اس میں کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ آ رہے تھے. جماعت مجھ سے ملی, میری سلام دعا تھی ان سے. انہوں نے بتایا کہ ہم سے جو اگلا ڈبہ تھا نا, اس سے آگے انجن تک مکمل ٹرین تباہ ہو گئی تھی. یہ اذان دے رہے تھے فجر کی یا پتہ نہیں ظہر کی, اور اس سے آگے کے جتنے ڈبے تھے وہ سارے کہہ رہے ہم جب نیچے اترے تو ایسے پچکی ہوئی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے. وہاں بھی کیا ہوا ہے, کچھ بدبخت لوگوں نے ان لاشوں کی جیب سے پیسے نکالنا شروع کر دی. الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ہمارے ملک میں غیرت مند لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے, جنہوں نے ان کو سہارا دیا, ان زخمیوں کے لیے کی فکر کی, ان کو کھلایا پلایا. لیکن جو اس طرح کے حادثات میں اس کی قسم پرسی سے فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں, بھائی وہ اس کا اگر وہ مر بھی گیا ہے تو یہ اس کے وارثوں کا حق ہے, تمہارا تھوڑی ہے. یہ اس کے وارثوں تک پہنچاؤ. نہیں پہنچ سکتا چھوڑ دو اس کے حال پہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کہتے ہیں غافل, اللہ کو غافل مت سمجھو جو کچھ ظالم کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا.
تو کچھ تباہیاں وہ ہوتی ہیں جو قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ تباہیاں وہ ہوتی ہیں جو ہماری اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں. پھر کچھ حالات وہ ہوتے ہیں جن میں آپ غریب اور مسکین کی مدد کرتے ہیں، اور کچھ ظالم وہ ہوتے ہیں جو نہ صرف مدد نہیں کرتے بلکہ ان غریبوں کو کیش کراتے ہیں. میرے بھائی، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں اور صحیح اور غلط میں ہم فرق کریں. ایسے ٹرسٹ بھی ہیں کہ جن کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں، مقاصد ہی کچھ اور ہیں. اسلام آباد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے بتایا کہ وزیرستان میں ایک واقعہ ہوا نا کہ ایک لڑکی کو فیصلہ کیا گیا اس نے زنا کیا ہے تو ہم پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کریں گے، رجم کریں گے. تو انہوں نے بتایا کہ بہت سی این جی اوز ایک دم آواز اٹھائی انہوں نے کہ یہ عورت پہ ظلم ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، یہ ظلم ہے. آواز اٹھائی. کہہ رہے ہیں علاقے کے علماء کی عدالت میں کیس چلا جو جرگے بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا علاقے کے علماء نے کہ اس عورت پر جو گواہی ہے وہ مکمل نہیں ہے، شرعی لحاظ سے اس کی سزا بنتی نہیں، اور سزا معاف کر دی. این جی اوز کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھائی ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، ایک عورت آزاد ہو گئی. تو پروفیسر بتا رہے تھے خوش ہونے کے بجائے ان کے سب کے چہروں پر پریشانی اور ٹینشن کے آثار کہ یہ کیا ہو گیا. کیا مطلب کہ اب ہمارا منجن، یہ منجن کا لفظ بڑا مزیدار ہے، اس کو یاد کر لیں. جب بھی کوئی ایسا کر رہا ہوں بولا منجن بیچ رہا ہے. اب تو میں ایسا ہو تو کوئی ملنے آ رہا ہوتا ہے منجن بیچنے آ رہا ہے، یہ ہمیں چال سے اندازہ ہو. کچھ تو زیادہ تر تو الحمدللہ عقیدت میں ہی ملتے ہیں، کوئی بدگمان. یہ مطلب نہیں کہ جو بھی ملنے آ رہا ہو تو میں بدگمان ہوں کہ منجن اس بیچارے کو ہم سے کیا واسطہ. وہ عقیدت محبت میں ایک آدمی مل رہا ہے، ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ لوگ ہم سے عقیدت کریں. وہ بیچارہ کر رہا ہے، وہ اس کا اپنا ایمان ہے. لیکن منجن بھی الحمدللہ بکتا ہے. یہ لفظ یاد رکھ لیں کہ منجن بیچ رہا ہے. آ جائیں گے آپ کے پاس بڑی بڑی داڑھیوں میں، یتیم خانہ کھولا ہوا ہے فلانا. اب جا کے تحقیق کرو یار کہ اتنا نیک کہ یتیموں کا اتنا خیال اس کو. اور ایسے لوگوں میں بہت سونے اپنی بہنوں کی وراثتیں کھائی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے یتیم بھائی کا مال کھایا ہوا ہوتا ہے. تجھے اپنے گھر کے یتیم کی فکر نہیں ہے، تو محلے کے یتیم تو نے لے کے پالے ہوئے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ آپس کے لین دین کو صاف رکھو، آپس کے لین دین کو. یہ زکوٰۃ صدقے فطر اس میں بدگمانی سے بچانا ضروری ہے. خوب سمجھ لیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے، کسی صحابی نے دیکھ لیا، آپ نے ان صحابی کو بلا کے فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں، ایسا نہ ہو تمہارے دل میں میرے بارے میں خیال پیدا ہو جائے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں کون بدگمان ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کا مسئلہ تھا، اگر ذرا سی بدگمانی آ جاتی تمہارا ایمان ختم ہو جاتا. ہمارے پیغمبر نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ کون ہوتا ہے کوئی شک کرے مجھ پہ. آج آپ کسی سے پوچھ لیں کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ سائیکل سے ایک دم لینڈ کروزر پہ کیسے آ گئے؟ اگر اس کا کوئی رفاہی ادارہ ہے، نہیں ہے تو آپ کو کسی کے ذاتی معاملات سے کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری دنیا جا کے پوچھے، جو علاقے کے لوگ ہیں یا انتظامیہ ہے اس کا تو فرض بنتا ہے نا پوچھے. ہمارے ایک استاذ ہر سال حج کرتے تھے، اور کسی مدرسے کے منتظم بھی تھے وہ. اب منتظم بھی ہے، ہر سال حج بھی کرے، تو بدگمانی ہوتی ہے کہ ایسا تو نہیں مدرسے کے چندوں سے بھائی لوگ حج کے لیے تھوڑی دیتے ہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو، مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. یہ ہم نے علماء سے ہی سنا ہے. وہ اس کو نا ہیلے سکھاتا ہے. ایکچولی
میں حج مدرسے کے چندے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جب حج پہ جاؤں گا تو مجھے روحانی قوت ملے گی. یہ سب مولویوں کی بات نہیں کر رہا, علماء سے بدگمان نہ ہو. کام میں پہلے میڈیا بہت علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. مولوی فراڈی نہیں ہوتے, فراڈی لوگ مولویوں کا روپ اختیار کر لیتے ہیں. ہم نے علماء کے ساتھ وقت گزارا ہے الحمدللہ. ہم نے علماء میں جتنا تقویٰ, للہیت اور سخاوت دیکھی ہے اتنی مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی, کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی رکھ لے, جو بھی ٹوپی پہن لے, بس وہ یا کسی بزرگ کا بیٹا ہو. یہ بھی اتنا بھی لوگ دیکھتے ہیں حضرت جی کا بیٹا ہے. بھائی نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا, کسی کا بیٹا ہونے سے تھوڑی پتہ چلتا ہے. معاملات تو سب کے لیے, اصول تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں. بیٹا ہوگا, باپ ہوگا, پھپھا ہوگا, چاچو ہوگا, یہ اس کا ہیڈک ہے, ہمارا ہیڈک نہیں ہے. وہ ایک امام صاحب جو تھے نا, وہ کیا کرتے تھے, وہ پیسوں کے معاملات میں بہت دو نمبری کر رہے تھے. تو ایک مقتدی نے بول دیا ان کو کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے. میں بہت مبہم باتیں کر رہا ہوں. میرے کلپ ہر جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. اپنے کسی ریلیٹیو کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں, ان کا فون آ جاتا ہے, یار تم نے ہماری بات ممبر پہ بیٹھ کے کر دی. اب مجھے بہت ہی مبہم انداز میں بات کرنی پڑتی ہے. تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہیں امام صاحب سے کہ حضرت یہ کیا ہے. تو امام صاحب جوش میں آ گئے, میں تیرے خلاف بد دعائیں کروں گا. انہوں نے کہا حضرت الٹے ہاتھ سے نا رات کو آخری وقت میں اٹھ کے ذرا کر لیا کریں تاکہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو تسلی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ منجن, وہ منجن تو انہوں نے نہیں کہا, یہ تو ابھی ایک لفظ ایجاد ہوا ہے. ویسے تو بہت پرانا ہے لیکن پروموٹ, جیسے انڈا موڑ دنیا میں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. میں دنیا میں جہاں بھی جا رہا ہوں لوگوں کو کراچی میں انڈا موڑ کا, الحمدللہ انڈا موڑ والوں کو چاہیے مجھے پیسے دیں اس کے. حقیقت ہے. کوئی بھی, میں خود نہیں جانتا تھا, کراچی میں اتنے سال سے رہ رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا انڈا موڑ کا. جب سے میں آیا ہوں الحمدللہ ساؤتھ افریقہ کیا تنزانیہ کے جنگلوں میں شیر اور چیتے کو بھی معلوم ہے کہ انڈا موڑ کہاں ہے. تو اتنی عزت الحمدللہ انڈا موڑ کو ملی ہے ہماری وجہ سے. تو انڈا موڑ والوں کا اتنا تو فرض بنتا ہے نا, پیسے نہ دیں عزت دے دیں. پیسے تو میں نے مذاق میں کہہ دیا. تو وہ امام صاحب کو انہوں نے کہا حضرت یہ جو اتنا چندہ آ رہا ہے, کوئی حساب, کوئی کہاں جا رہا ہے, کس کو کوئی رسیدیں, مسجد کے لیے آ رہا ہے نا. تو وہ غصے کہ آپ, میں بزرگ کا بیٹا, میں بزرگ, آپ مجھے ایسا کہہ رہے ہو, میں تمہارے خلاف بد دعائیں کروں گا. تو یہ آدمی ذرا اسی طرح کہا کریں آپ بھی, حضرت آپ ایک دفعہ بد دعا کا جو ہے نا یہ اپنی ٹھڑک پوری کر لیں, آپ بیٹھ کے تسلی سے ایک دفعہ بد دعا کر لیں تاکہ یہ دھمکیاں, تو ایسے ہی کہا کریں آپ. جب ظالم سے آپ محاسبہ کریں نا, اور ظالم ایموشنل بلیک میلنگ کی کوشش کرے, تو کوئی, جیسے عاملوں کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں نا, عامل کہتا ہے میں تیرے اوپر اتنے جنات بھیج دوں گا, تو یہ اور یہ, تو بولے یار تو ایسا کر ایک دفعہ بھیج دے. صحیح ہے نا. یہ ٹوپی ڈرامے ہمارے ساتھ, یہ منجن یہ کہیں اور جا کے بیچنا, یہ ادھر نہ بیچ تو منجن. دیکھو بہت سے مسائل آپ کے کانفیڈنس سے حل ہوتے ہیں, جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے. وہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ آ گیا, آپ ایک دم جذبات میں آ گئے, وہ تو چاہ رہا ہے کہ آپ جذبات میں آؤ. تو آپ کا کام ہے بالکل بھی, سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, گھبرانا نہیں ہے بالکل. وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک بندے کی کال آئی میرے پاس, مجھے کہنے لگا کہ میری آمدن کم ہے, میرے سسرال کا مطالبہ ہے کہ بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, بچوں کو اچھے اسکولوں میں اچھے اسکولوں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا. مجھ سے مشورہ لیا اس نے, تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف آج تک پیدا نہیں ہوا جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے. میں نے کہا پہلے کھانے پینے کو فوکس کرو, ایک مناسب رہائش, اس کے بعد تعلیم ہے.
تو کوئی بات نہیں کم تر اسکول میں، بلکہ ہوم اسکولنگ کا انتظام کر لو، اگر اور بھی کم پیسے ہیں کوئی ٹیوٹر رکھ لو، وہی پڑھا لے، وہ زیادہ اچھا پڑھا لے گا، کم وقت میں بچہ زیادہ اچھا بن جائے گا. کہہ رہے میں یہ بات مان رہا ہوں، میری بیگم نہیں مان رہی، اور میری ساس اور میرے سسر بھی انوالو ہو گئے ہیں، تو مجھے فل ٹینشن دی ہوئی ہے انہوں نے. تو میں نے کہا ان سے بولو کہ بھائی بچے میرے ہیں، سسرال سے بولو بچے کس کے ہیں؟ میرے. خوب سمجھ لیں اسلام میں بچوں کی تمام تر کفالت باپ کے ذمے ہے، اور مکمل ولی بھی بچوں کا باپ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آدھا اسلام تو ہماری خواتین نے لے لیا کہ بچوں کی تمام تر کفالت باپ کے ذمے ہے، باقی جو آدھا تھا نا کہ یہ باپ ہے، اس گھر کا باپ کون ہے، حکم کس کا چلے گا، اس کا چلے گا، یہ والا ہماری خواتین نے اسلام سے نہیں لیا. ماں کے اپنے حقوق ہیں لیکن آرڈر کس کا چلے گا؟ جب ماں اور باپ کے آرڈر میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر شریعت کس کو ترجیح دیتی ہے؟ باپ کے آرڈر کو، کیونکہ سربراہ وہ ہے. پھر مثالیں دی جاتی ہیں یورپین کنٹریز کی کہ وہاں کتنی آزادی ہے، تو وہاں تو پھر باپ کے ذمے تھوڑی ہو، تو ماں کا آدھا خرچہ ماں کے ذمے ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی میرا سسرال بھی انوالو ہوا ہے. میں نے ان سے کہا، ان سے بولو بھائی میرے بچے ہیں، میں باپ ہوں، میں فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے انہوں نے. اور میں نے کہا بڑے مضبوط اعتماد کے ساتھ ان کو بول دو کہ بھائی آپ کا مشورہ ہم سنیں گے، مشورے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس سے زندگی تباہ ہوتی ہے انسان کی. اور یاد رکھو اخلاق کا ایک دائرہ کار ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اخلاق نہیں، بدماشی ہے. پھر اسلام میں جہاں اخلاق ہیں تلوار بھی تو ہے نا آگے. اور یہ دنیا کے ہر ملک مانتا ہے اس کو. پہلے محبت ہے. اگر دنیا میں کوئی گورنمنٹ ایسی دیکھی جو اخلاق سے قانون پہ چلوا رہی ہو، آپ کو کوئی گورنمنٹ ایسی دیکھی آپ نے؟ آپ امریکہ گئے جی، لال بتی پہ جناب وہ گاڑی روکنی، آپ نے نہیں روکی، پولیس والا آیا، کائنڈلی ایکچولی دیکھیے ایسا تو ٹکر ہو سکتی ہے، کوئی بندہ اسٹیکر بن جائے گا، خام خواہ میں گاڑی پہیے کے نیچے چپک سکتا ہے، اب اتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے، آئندہ اپنا خیال رکھیے گا. آپ نے پھر سگنل توڑا. پھر گورنمنٹ نے بولا کہ آپ اس کو تبلیغی جماعت میں نکالو، یہ بار بار سگنل توڑ رہا ہے. اس کو زبردست قسم کی موٹیویشن کی ضرورت ہے. کہیں دنیا میں ایسا دیکھا آپ نے کہ نہیں جی جرمانہ نہ لگاؤ اس بیچارے پر، پتہ نہیں 2 وقت کی روٹی اس نے کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے، جرمانہ لگا دیا تو کہاں جائے گا؟ جیل میں مت ڈالو، ہائے بیچارہ 4 دیواری کے پیچھے جائے گا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. نہ ہم انسانیت، انسان پہلے ہے، باقی سب قوانین بعد میں. دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا، ایسا بیوقوف ملک دیکھا ہے تو بتا دو بھائی. نہیں ہوتا بھائی دنیا میں کہیں. گورنمنٹ نے پہلے لوگوں کو بتا دیا، اسکولوں میں تعلیم بھی دے دی، اچھے شہری ہونے کی علامت ہے، لال پہ رکتے ہیں، ہری پہ کوئی نہ چلے تو اس کو بھی پیچھے سے ہارن دے کے گالیاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی جیسے دنیا میں ایک کنٹری، ایک ریاست ہے، تو گھر بھی کیا ہے؟ بولو نا، ایک ریاست ہے. اس کا باپ جو ہے نا، جو مرد ہے وہ سربراہ ہوتا ہے. بد اخلاقی نہ کرے مرد، بالکل اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ تھے، گھر کے معاملات میں خاص طور پہ. لیکن آپ سے، آپ کی استطاعت سے بڑھ کر اگر کام، یا آپ کے رائٹس ہی آپ سے کوئی چھیننا شروع کر دے، تو محبت، دو دفعہ محبت، 3 دفعہ محبت، اس کے بعد بھائی اس بارے میں ہم سے بات کرنے کی چندہ ضرورت بولو نہیں. تو میں نے اس کو بول دیا کہ بھائی بولو میری گنجائش نہیں ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں بتا دو. تو خیر وہ انہوں نے یہ ترکیب استعمال کی. تو ان کے سسرال والوں نے، سسر صاحب نے کہا کہ صرف تمہارا بچہ ہے، کیا ہمارا بچہ نہیں ہے؟ ہمارا بھی تو نواسا ہے نا. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہارا بچہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا بھی تو ہے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. آپ کے سسرال نے مسئلہ کیا کر دیا؟ حل. زبردست. اب اس کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کرواؤ اس کا.
کہتے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کا بھی ہے ان کا بھی ہے، لہذا آدھا خرچہ آپ اٹھائیں گے، آدھا خرچہ سسرال اٹھائے گا. کیا خیال ہے؟ آدھا خرچہ کون اٹھائے گا؟ سسرال، کیونکہ ان کا بھی تو ہے. اور بالکل صحیح بات ہے، ان کا بھی ہے. پیڑے کھانے کے لیے ہمارا ہے، خرچے اٹھانے کے لیے کس کا ہے؟ تیرا ہے. میں نے کہا ان سے بولو بالکل آپ کا بھی ہے، لہذا آدھی فیسیں کون اٹھائے گا؟ سسرال. اور جتنے بچے بھی مارکیٹ میں، کیونکہ میرا بیان سن رہے ہیں تو اسپیڈ بڑھے گی اب ان کی. جو آدمی میرا بیان سنتا ہے اسپیڈ بڑھنا شروع. گھروں میں رونق پیدا ہوتی ہے بچوں سے. عورت کو تو زیادہ فائدہ ہے اولاد کا، اسی کے کام آئیں گے یہ بڑھاپے میں، اور اسی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اسی کو فیملی پلاننگ والوں نے بیوقوف بنا دیا کہ نہ پیدا کرو. چھوٹا بچہ جتنا ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے نا، اتنا باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا. اور جب بڑا ہو جاتا ہے پھر تو وہ آؤٹ پٹ ہے، پھر وہ تو پھر خرچہ کرے گا ماں باپ کے اوپر. تو خیر یہ تو اگلا ٹاپک ہے، اس پر میں بولتا رہتا ہوں. تو خوب سمجھ لیں، بعض چیزوں میں انسان میں اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں نے گھر کا واقعہ سنایا، لیکن اصولی طور پر یہ رفاہی اداروں کے بارے میں بھی ہے، مسجدوں کے بارے میں بھی ہے، مدرسوں کے بارے میں بھی ہے. کہ آپ جب کسی سے پوچھ رہے ہیں، ایسے نہیں کہ ہر ایرا غیرہ آ کے پوچھنا شروع کر دے کہ بھائی تو سائیکل پہ گھومتا تھا، تو نے یتیم خانہ جب سے کھولا ہے تیرے تو ہر سال حج ہو رہے ہیں. تو یہ کائنڈلی آپ بتائیں گے کہ یہ کیا کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر اس کو غصہ آ گیا اور لال پیلا نیلا ہونا شروع ہو جائے، اس کا مطلب کہاں سے کھا رہا ہے یہ؟ بولو، انہی یتیموں کے مال کو کھا رہا ہے کم وقت. پھر اگر بولے میری داڑھی دیکھ کے ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آپ بولو بالکل بھی شرم نہیں آتی ہے. جب آپ کو ایسے کام کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے شرم نہیں آتی تو ہمیں بولتے ہوئے کہاں سے شرم آئے گی؟ شرم تو کم وقت تمہیں آنی چاہیے. پھر اگر وہ بولے کہ میں بد دعائیں کروں گا، آپ بولو بھائی ابھی کر لے، ابھی کر لے، تاکہ تجھے حسرت نہ رہے کہ میں نے کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی. تو وہ مشہور مقولہ ہے نا کہ کوے کی بد دعاؤں سے اگر بیل مرنے لگیں تو کوئی بیل دنیا میں زندہ رہے گا؟ بتاؤ، کووں کے کھانے کا بھرپور انتظام کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بھینس یا بیل مر جاتی ہے. 6 مہینے تک کووں کا پیٹ بھرتا ہے. ہر کوے کی خواہش ہے کہ جتنے بیل اور بھینسیں ہیں سب مر جائیں. صبح یہ جو کوے کائیں کائیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بیلوں کے خلاف بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اصل میں، کہ اللہ کرے یہ بھی مرے. جیسے بدعتی مولوی اگر کوئی محلے میں میت نہ ہو تو وہ ٹینشن میں آتا ہے کہ میرے کھانے پینے کا انتظام ختم ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا کوئی گھر، اب تو یہاں شہروں میں کم ہو گیا، گاؤں دیہاتوں میں بہت ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں میت ہو گئی تو وہاں کوئی بدعتی مولوی تھا، اس کے مزے لگ گئے. یہ سال ثواب کے نام پہ بریانیاں پھوڑے جا رہا ہے، کھانا کھائے جا رہا ہے. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں غیرت بڑی رکھی ہے. مجھے ایسے لوگ یاد رہ جاتے ہیں. میں جب یہاں آیا امامت کے لیے کئی سال پہلے، تو لوگ عقیدت محبت میں علماء کی دعوت کرتے ہیں، ان کی اپنی عقیدت، ان کی اپنی محبت، ان کو ہم ملامت نہیں کرتے. ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ علماء کی دعوت کریں. ہماری مصروفیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی بلا رہا ہے بس گھر کا کھانا ہی چھوڑ دے آدمی. وہ کسی نے کہا نا کہ میں بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں، وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو اب میری دعوتیں شروع ہو گئیں. میرے ساتھ ایک پٹھان تھا باجوڑ کا تھا یا پتہ نہیں دیر بنیر کا، مجھے یاد نہیں. وہ بیچارہ گنے کا رس لگاتا تھا ادھر صدر میں گنے کا رس بیچتا تھا وہ، اور گردوں کا مریض تھا. بہت غریب. ایسے غریب کو اگر فری میں آفر آئے وہ تو خوش ہوگا نا، اب میری جب 2-3 دعوتیں ہوئیں تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا
کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں, چل بھائی اب منع کریں گے تو. اب اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں, وہ پائے اچھے بناتا ہے, وہ بریانی اچھی بناتا ہے, تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے تو بناتا ہے بھائی. اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل, اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا, اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا, وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بیچارے دعوت میں پہنچے ہوئے, یہ یہیں بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا. اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے, لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر ہے. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں. میں ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے